بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کلاس فرسٹ ایئر۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ باب اول ہم پڑھ رہے تھے، اور باب اول میں بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت کی بات چل رہی تھی۔ اس کے متعلق پچھلی کلاس میں لغوی معنی، اصطلاحی معنی، جنت، جہنم اور آخرت کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن کی نظر میں یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کی کلاس میں کتابیں آپ سب کے سامنے کھلی ہوں گی۔ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب، اس عنوان کو ہم پڑھیں گے، منکرین آخرت کے شبہات۔ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ ذرا پہلے اس کی وضاحت کر لی جائے تاکہ سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ منکرین یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے منکر، اور منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ منکر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ اب آپ نے جب اس کا یہ معنی سمجھ لیا کہ منکر کا معنی انکار کرنے والا، تو منکرین کا مطلب پھر جمع ہے، منکرین انکار کرنے والے۔ کس چیز کا؟ آخرت کا انکار کرنے والے۔ تو جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا آخرت کے متعلق شبہ کیا ہے؟ ان کا شک، ان کا اعتراض۔ شبہات یعنی ان کے شکوک کیا ہیں آخرت کے متعلق، ان کے اعتراضات کے آخرت کے متعلق، اور پھر قرآن مجید اس کا جواب کیا بیان کرتا ہے۔ تو اس عنوان کا معنی آپ کو بہتر سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب کیا مطلب ہے اس کا۔ اب آگے چلیے، آپ کے سامنے اپنی کتابیں کھلی ہوں گی، ذرا کتابوں کی طرف دیکھیے۔ میں پہلے آپ کی کتابوں پہ چند نشان لگوانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ اب دیکھیے، جو پہلی قرآن مجید کی آیت ہے 2-3 لائنوں کے بعد وقالو سے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھ لیا آپ سب نے، وقالو سے جو آیت شروع ہو رہی ہے جی، اس کے سامنے لکھیے اس طرف کر کے 1 نمبر 1 لکھ لیا۔ ترجمے کو چھوڑ کر دوسری لائن کے نیچے جو لکھا ہوا ہے من یحیی العظام، من یحیی، اس پہ لکھیے 2 لکھ لیا۔ ترجمے کو چھوڑ کر ان ہیا، اس کے سامنے لکھیے 3 لکھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2-3 لائنیں چھوڑ کر وہو الذی، وہوا سے جو آیت شروع ہو رہی ہے، اس کے سامنے لکھیں پھر 1 4 نہیں لکھنا، 1 لکھیں نمبر 1۔ پھر نیچے ترجمے کے بعد قل یحییہا جو لکھا ہوا ہے، اس کے آگے لکھیے 2 لکھ لیا۔ اب اس کے بعد ترجمے کے بعد پھر نیچے کنتم امواتن، اس کے سامنے لکھیے 3۔ تو ابھی تک جو میں نے آپ کو لکھوایا، میں ذرا وہی آپ کو بورڈ پر بھی لکھوا دیتا ہوں۔
ایک اردو کے حوالے سے ایک بات ہے، اگر میں وہ یہاں بتا دوں تو آپ کو سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اردو کے حوالے سے ایک بات ہے، اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب۔ شاید آپ نے اردو میں یہ لفظ پڑھا ہو، لف و نشر مرتب۔ لف و نشر مرتب، لف و نشر کے مرتب کا مطلب یہ ہے، ایک شخص پہلے ایک بات کہتا ہے، پھر دوسری بات کہتا ہے، پھر تیسری بات کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی آدمی اگلی بات میں ایک اور بات کہتا ہے، اس کے بعد ایک اور بات کہتا ہے، اس کے بعد ایک اور بات کہتا ہے۔ تو جو شروع میں اس نے 3 باتیں کہیں، بعد میں تینوں باتیں ان میں سے ایک ایک کا جواب تھی۔ یعنی کیسے؟ فار ایگزامپل ایک شخص وہ ڈیجٹ گنتی گنتا ہے اور وہ کہتا ہے 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ 1 کا تعلق 4 کے ساتھ ہے، سمجھ گئے بات؟ تو 2 کا تعلق 5 کے ساتھ ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور 3 کا تعلق 6 کے ساتھ ہے۔ اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، لف و نشر مرتب کہتے ہیں اس کو۔ اور اگر یہ ترتیب مکس نہ ہو، غیر ان کا تعلق آپس میں ترتیب کے ساتھ نہ ہو، تو پھر کہلاتا ہے لف و نشر غیر مرتب۔ تو یہاں پر اعتراض نمبر 1 جو کتاب والے نے ذکر کیا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ منکرین آخرت کا جو اعتراض نمبر 1 ہے کتاب میں، جو میں نے آپ کو نشان لگوائے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اسی طرح منکرین آخرت کا اعتراض جو نمبر 2 ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ بھی سمجھ آ گیا؟ اور اسی طرح یہ جو ان کا اعتراض نمبر 3 ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو کتاب میں سے صرف ترجمہ دیکھنا ہے اور آپ کو ایک دوسرے کے جواب خود بنتے چلے جائیں گے کہ منکرین آخرت نے، جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے آخرت کے متعلق کون کون سے اعتراضات، کون سے شبہات، کون سے شک کا اظہار کیا، اور پھر قرآن نے ان کے شبہات کا، ان کے اعتراضات کا کیا کیا جواب دیا ہے۔ تو یہ جو آیت کے نمبر میں نے آپ کو لگوائے تھے، وہ اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ بورڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا کتاب میں دیکھ لیں، بہت بہتر ہے۔ ایک ایک پہلے ہم اعتراض پڑھیں گے اور ساتھ پھر اس کا جواب پڑھیں گے، پھر دوسرا اعتراض پڑھیں گے اور پھر اس کا جواب پڑھیں گے، پھر تیسرا اعتراض پڑھیں گے اور پھر تیسرا اس کا جواب پڑھیں گے۔ لف و نشر مرتب۔ دیکھیے پہلا اعتراض، پہلے وضاحت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین آخرت کے شبہات کا بہت عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ یہ پاس پیپر کا MCQs ہے۔ عقیدہ آخرت کے منکرین کون تھے؟ عقیدہ آخرت کے منکر یا منکرین کون تھے؟ تو جواب آپ نے کیا پڑھا؟ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی شبہات، پہلی آیت، وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالو، وہ کہتے ہیں، منکرین آخرت کہتے ہیں، اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمارے لیے پھر نئی پیدائش ہوگی؟ جس شخص کا عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہو اور وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، تو ظاہری بات ہے اس عقل میں یہ سوال تو آئے گا، اس کی سوچ اس بات کو تو تصور کرے گی، اس بات کو تو سوچنے میں مجبور ہوگی کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد آخرت کہاں؟ جس کا ایمان نہیں ہوگا آخرت پر، وہ یہ سوچے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ملیہ میٹ ہو جائیں گے تو کیا پھر نئی پیدائش ہوگی؟ اس کا جواب آپ دیکھیے، جو میں نے آپ کو 1 2 3 کتابوں پہ لگوایا ہے، آپ جو جواب ہے اس کو دیکھیے۔ کون سا جواب ہے؟ وَهُوَ الَّذِي۔ ان کا اعتراض دیکھیے، کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے کیا ہمارے لیے نئی پیدائش، دوبارہ پیدائش ہوگی؟ جواب،
وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ آپ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، کیا نئی پیدائش ہوگی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جواب، کیا خوبصورت جواب ہے، کیا بہترین جواب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ آپ لوگ دوسری پیدائش کا رونا رو رہے ہو، اس کا سوال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا تو وہی دوبارہ اٹھائے گا نا۔ بھئی پہلی بار میں وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو آپ لوگ تو سوال کرے ہو کہ جب یہ وجود ختم ہو جائے گا تو نیا پیدا ہونا کیسا ہوگا؟ سوال آپ کا آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب یہاں دے رہے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، جس نے اس وجود کو بنایا تو وہی تو وہ اٹھائے گا، اور کون اٹھائے گا؟ بہترین جواب۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، ابدا مطلب پہلی بار پیدا کرنا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اسی کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ اعتراض کا جواب ہو گیا، اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا۔ دوسرا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اعتراض، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ من یحیی، کون زندہ کرے گا؟ العظام، ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ کیا ہو چکی ہوں؟ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ہڈیوں کو زندگی کون دے گا کہ جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب، دوسرے اعتراض کا جواب، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قل آپ فرما دیجئے اے نبی، یحییھا، زندہ کرے گا ان کو وہ ذات، الذی، کہ وہ جس نے، انشأھا، جس نے ان کو پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی بار، جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا تو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی وہی پیدا کرے گا۔ بہترین جواب۔ تیسرا اعتراض، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے تو ہے اور کس کے لیے، اور ہم نہیں ہیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان کا اعتراض دیکھیے، قل یحییھا الذی، ان کا اعتراض، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی ہمارے لیے مگر یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے، زندہ ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ ان کا اعتراض۔ جواب، اللہ تعالیٰ فرمانے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو جلایا۔ یہ لفظ اگرچہ بظاہر نظر آنے میں آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن جلا بخشنا اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زندگی عطا کرنا۔ تو یہ جلایا مطلب وہ اردو والا جلانا نہیں ہے، کسی چیز کو راکھ بنا دینا، جلا دینا نہیں، بلکہ جلا بخشنا لفظ ہے اردو کا جس کا معنی ہوتا ہے زندگی عطا کرنا۔ سمجھ آ گیا؟ تو جس نے جلایا مطلب جلا بخشی، زندگی عطا کی۔ کنتم امواتن، تم مردہ یعنی بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی عطا کی، جلا بخشی۔ ثم یمیتکم، وہ تم کو پھر مارے گا، موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، جلا بخشے گا۔ اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آج کا سبق ہم نے عقیدہ آخرت کے متعلق جو منکرین آخرت کے اعتراضات تھے ان کو پڑھا، ان کا اعتراض کیا تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید نے ان کو کس بہترین طریقے سے اس کا جواب دیا۔ آج کے سبق ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔